بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو کہانی کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی ہی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کو واعظ و نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے، اگر تو اس چٹان سے ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفات بیان کرنے لگے کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو، اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا۔ پھر جائے نماز کی طرف پلٹے تو مقدر تھا، نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبے کے عین مطابق تھی، اور انہوں نے اسے عظیم الشان پایا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر و ضلالت پر اڑے رہے اور ہر ڈرم بنے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ ایمان لانے والوں کا رئیس لبید بن جواز تھا۔ یہ قوم سمود کے سرداروں میں سے تھا۔ اور بھی بہت بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن دوسرے سرداروں نے انہیں روک دیا اور اپنی طرف مائل کر لیا۔ اعلی امور کی جماعت نے شہاب کو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی طرف بلایا، جو تمام قوم سمود کا عزیز تھا۔ اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ نبی کی دعوت پر لبیک کہتا تو صالح علیہ السلام ہم پر غلبہ حاصل کر لیتے اور اپنے ساتھی کے برابر جواب کو نہ سمجھتے، لیکن آل حجر کے گمراہ لوگوں نے ہدایت کے بعد منہ موڑا اور مکھی کی طرح الگ ہو گئے۔ اب صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف تشریفاً کی ہے، یعنی یہ اونٹنی میرے سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی اور جہاں سے چاہے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پیے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے، اور یہ بھی کہا کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن معلوم تمہارے لیے۔ اسی وجہ سے اللہ کا ارشاد ہوا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کے کرتوتوں کا علم تھا، اس لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام اور نتیجہ کیسا ہوتا ہے۔ ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، صورتحال تم پر جلد واضح ہو جائے گی، اور ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک کو ایک باری پر حاضر ہوگا۔ جب اس حالت میں کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو کاٹ دیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل کریں اور پانی بھی کھلا مل سکے۔ اور شیطان نے اس کام کو خوبصورت کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نقشہ اپنے کلام پاک پہ کچھ یوں کھینچا ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کا واقعہ ان کا متفقہ فیصلہ تھا، اس لیے اس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اگرچہ ان کے قتل کرنے میں صرف ایک شخص ملوث تھا۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ اونٹنی کے قتل کے پیچھے قوم سمود کی 2 عورتیں شامل تھیں، جنہوں نے ان سب کو اونٹنی کے قتل پر اکسایا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس نے وار کیا اور اونٹنی کو کاٹ دیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، جب ان میں سے بہت بڑا بدبخت اٹھا، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کو کاٹ دی تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر دیا۔